السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اماں نے میری شادی ایک 16 سالہ بچی سے کر دی، جبکہ میری عمر 35 سال تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کیونکہ سب اسے میری بیٹی سمجھتے۔ اس لیے اماں نے میری بیوی کو ایک برقع دیا اور کہا، ہر وقت اپنے میاں کے سامنے اسے پہن کر رکھنا۔ یوں برقع پہننے کے بعد خود بخود اس کا قد بڑا ہو جاتا اور جیسے ہی برقع واپس اتارتی تو چھوٹی ہو جاتی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ جو اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے ایک دن اس کا برقع کھینچ ڈالا اور یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہاں تو میری بیوی نہیں بلکہ میں اپنی شادی سے بہت تنگ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، میری مرضی اس میں شامل تھی۔ میری ماں نے جیسا جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میری ماں نے کہا کہ دلہن 16 سال کی کمسن لڑکی ہے۔ یہ سن کر ہر مرد کی طرح میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ مجھے کم عمر بیوی مل رہی ہے۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی، وہ پیاری تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری عمر 35 سال تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ میں دبئی سے اچھا خاصا پیسہ کما کر آیا تھا اور سارے خاندان والوں کی نظر مجھ پر تھی۔ میری ماں نے فوراً میری شادی کر دی۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، جس سے مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے والدہ سے شکایت کی کہ لڑکی پیاری تو ہے، لیکن میں لمبے قد کا ہوں اور یہ چھوٹے قد کی ہے تو مجھے تھوڑا سا عجیب و غریب لگتا ہے۔ میری اماں نے کہا لڑکی اچھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری ماں نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو انہیں اتنی پسند آ گئی تھی۔ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اس کی عمر 16 سال تھی اور اس کی حرکتیں بچگانہ تھیں۔ میں ایک مہینے میں ہی اس سے تنگ آ گیا تھا۔ جب گھر آتا تو میرے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی، دیر سے اٹھتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور مجھے ناشتہ دے، لیکن وہ سوئی رہتی، بچوں کی طرح۔ ہاں، وہ بچی ہی تو تھی۔ میں نے والدہ سے شکایت کی کہ میرا کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ وہ میری بیوی ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ گھر نہیں سنبھال سکتی تو کم از کم میرے کام تو وقت پر کر دیا کریں۔ الماری کھولو تو کپڑے کھلے ملتے ہیں، نہ چادر ٹھیک کرتی ہے، نہ کمرے کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، نہ کھانا بناتی ہے۔ آخر یہ یہاں کیوں چلی آئی ہے؟ میں نے بیزاری سے کہا، لیکن امی جان پھر بھی اس کے دفاع میں بول رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں اسے اتنا سپورٹ کیوں کر رہی ہے۔ میں شام کو گھر واپس آتا تو بجائے کہ وہ مجھے چائے پانی کا پوچھتی، مجھ سے پہلے تیار بیٹھی ہوتی تھی اور پھر میرا بازو پکڑ کر کہتی تھی، چلو گھومنے پھرنے چلیں، آئس کریم کھانے چلیں۔ میں کہتا کہ میں تھکا ہوا ہوں تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے باہر لے کر جانا پڑتا تھا۔ میں اسے باہر لے کر جاتا تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھورتے رہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک رات میں اسے شاپنگ پر لے گیا۔ اس کی ضد کے مطابق تو دکاندار نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، اس پر یہ رنگ بہت جچے گا۔ دکاندار نے نیلے رنگ کا سوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو میں حیران ہو گیا۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ لوگ میرے ساتھ اسے دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے جس قسم کی حرکتیں وہ کیا کرتی تھی، میرا بازو پکڑتی تھی، تو یقیناً لوگوں کو حیرت ہوتی ہوگی کہ وہ میری بیٹی ہے تو اس قسم کی حرکتیں پھر کیوں کرتی ہے۔ لوگ یقیناً ہمارے رشتے کے بارے میں تجسس کا شکار تھے۔ نہ وہ مکمل طور پر میری بیوی لگتی تھی، نہ بیٹی لگتی تھی، اور بہن تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی تھی، ضد کرتی تھی، بچوں کی طرح۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کرو، بازار میں میرا بازو نہ پکڑا کرو، لیکن شاید اسے خوشی ملتی تھی میری سنگت میں۔ میں نے اسے ابھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ میری بیوی تھی، مجھے دل سے قبول کر چکی تھی۔ مشرقی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ اس کا دل صاف ستھرا تھا، اس سے مجھ سے محبت تھی،
لیکن میں اس سے محبت نہیں کر پا رہا تھا۔ شروع میں تو میں نے کم عمر بیوی کا سن کر خوشی خوشی حامی بھر لی تھی شادی کے لیے، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی کر دی ہے۔ اگر اس کا قد لمبا ہوتا تو شاید مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب اسے باہر لے جاتے ہوئے مجھے عجیب قسم کی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں دن بدن چڑچڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میری ازدواجی زندگی بالکل بھی اچھی نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح سے میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، الٹا سب کچھ بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مشرقی لڑکیاں وقت سے پہلے ہی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا ذہن بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں، تو میں نے غصے سے اسے جھڑک دیا تھا۔ میں نے کہا اسے کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی باہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے اسے باہر لے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور تم حرکتیں بھی ایسی کرتی ہو کہ مجھے شرمندگی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بچگانہ حرکتیں کرنے کی بجائے اگر تم سوبر بن کر گھر سے باہر نکلو تو شاید میں تمہیں لے جاؤں۔ بچوں کی طرح آئس کریم کے لیے پاگل ہوتی ہو، بچوں کی طرح کپڑوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی ہو۔ اتنی بچی تو تم نہیں ہو جتنی بن رہی ہو۔ میں اس پر غصہ ہونے لگا تو وہ اداس ہو گئی۔ اتنے میں میری والدہ آوازیں سن کر آ گئی تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں تم اسے پریشان کر رہے ہو؟ میں نے سارا ماجرا بتایا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ میں اسے باہر لے جاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مجھ سے چھوٹی ہے اور اس کا قد بھی چھوٹا ہے، لوگ اسے میری بیٹی سمجھتے ہیں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ آپ نے کیوں میری شادی چھوٹی لڑکی سے کر دی؟ اگر آپ کو کم عمر بہو چاہیے تھی تو دوسری ڈھونڈ لیتی جس کا ذہن اور قد تو بڑا ہوتا۔ میری بات سن کر والدہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، لیکن میں غصے سے گھر سے باہر کو نکل گیا۔ واپس آیا تو میری والدہ نے کہا آئندہ اگر تم اسے ساتھ لے جاؤ تو برقع میں نے اس سے بڑھ کر لے کر دے دیا ہے، اب وہ باہر جاتے وقت برقع پہن لے گی تو کسی کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تم لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ بچگانہ حرکتیں بھی نہیں کرے گی۔ برقعے والی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے اب میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اگر وہ میرے ساتھ برقع پہن کر جائے گی تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہیں جائے گی اور ہم آرام سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پھر ایسا ہی میں اسے کہتا کہ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتی اور پھر کہتی کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں برقع پہن کر آتی ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ مجھ سے پہلے گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب سے اس نے برقع پہننا شروع کیا تھا تب سے وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ چلے جائیں، میں آ رہی ہوں۔ تھوڑی وقت کے بعد وہ برقع پہن کر آ جاتی، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اس سارے سفر کے دوران وہ خاموش رہتی تھی۔ میں اس سے سوال جواب کرتا تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر اب میرا دل کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی اگر اپنی عادتیں سدھار دیتی تو مجھے اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا ضرور میری والدہ نے اسے سمجھایا ہوگا اور وہ سمجھ گئی ہوگی۔ جیسے ہی ہم گھر آتے تو مجھ سے پہلے گاڑی سے اتر کر اندر بھاگتی تھی۔ پھر جب میں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ برقع اتار چکی ہوتی تھی، لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ برقعے میں اس کا قد کیوں بڑا ہو جاتا ہے۔ برقعے میں وہ سمجھدار ہو جاتی ہے اور جیسے ہی برقع اتارتی ہے تو پھر سے اس کی بچگانہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے اور برقعے میں وہ بالکل الگ لڑکی لگتی ہے۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں برقع کھینچ لوں گا،
میں نے اس سے کہا چلو آج رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ اس نے وہی جواب دیا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ اس نے کہا بالکل بھی نہیں، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شک سا ہونے لگ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک برقع پہننے کے لیے اسے وقت ہی کتنا درکار ہوگا، بھلا 1 منٹ میں بھی برقع پہنا جا سکتا تھا۔ پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا دیتی تھی؟ کیوں مجھ سے کہتی تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں، وہ تب ہی آئے گی؟ آج میں نے سوچا میں اس رات سے ہر حال میں پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے 5 منٹ لگائے اور پھر وہ آ گئی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور اس کا قد ویسے ہی بڑا ہو گیا تھا اور وہ خاموش چپ چاپ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہوٹل لے جانے کی بجائے دور کہیں لے گیا جہاں پر میرے دوست کا ایک فلیٹ تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ دوست کے گھر جا رہے ہیں، وہاں پر دعوت ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ دوست کے فلیٹ کی چابی میں نے صبح ہی اس سے لے لی تھی، راز جاننے کے لیے۔ میری بات سن کر تو جیسے اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں۔ میں نے گاڑی فلیٹ کے سامنے کھڑی کی اور اسے اندر آنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر واپس جانا ہے، دعوت میں نہیں جا سکتی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اب تو مجھے مزید تجسس ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا نہیں، ہم یہاں آ گئے ہیں، میرا دوست انتظار کر رہا ہے، تم میری بیوی ہو تو ہر حال میں میرے ساتھ چلنا۔ میری بات سن کر وہ مزید گھبرا گئی اور بادل نخواستہ میرے ساتھ فلیٹ کے اندر آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی ہے، جس طرح سے ایک انسان پریشانی سے انگلیوں کو مروڑتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ برقعے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ نقاب بھی کیے رکھتی تھی۔ یہ میری والدہ کا حکم تھا تاکہ وہ شکل سے بچی نہ لگ سکے۔ اس نے جب خالی فلیٹ کو دیکھا تو پریشانی سے پوچھا کہ گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے دھوکے سے یہاں پر لایا ہوں اور آج اس کا راز جاننا چاہتا ہوں کہ برقعے میں اس کی شخصیت بالکل تبدیل کیسے ہو جاتی ہے، اور آج میں یہ راز جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ برقع اتار دو، تو وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ تم اس طرح سے خوفزدہ ہو رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر نہیں، کوئی اجنبی انسان ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا وہ نہیں اتار سکتی، گھر جانا ہے، امی جان نے سختی سے منع کیا ہے کہ گھر سے باہر بالکل بھی برقع نہیں اتارنا ہے، اور انہوں نے مجھے قسم دی ہے اور میں قسم کا پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ کیا بات ہے؟ میری والدہ نے اسے قسم دی تھی کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی قسم کا پاس رکھو، تم برقع نہ اتارو، میں تمہارا برقع اتار دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا پلیز ایسا نہ کریں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور فوراً برقع کھینچ کر اتار دیا، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے تو میری بیوی تھی ہی نہیں، وہ تو کوئی اور لڑکی تھی جس کا قد لمبا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی آنکھیں بالکل میری بیوی سے ملتی جلتی تھیں، اس لیے مجھے شک نہیں ہوا، اور اس کی آواز بھی میری بیوی کے جیسے ہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ کیا میرے ساتھ روزانہ تم آتی ہو باہر گھومنے پھرنے کے لیے؟ میری بات سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا میں ایک مجبور غریب لڑکی تھی، میں گاؤں سے آپ کی والدہ کے پاس مدد مانگنے آئی تھی۔ آپ کی والدہ نے کہا تمہاری شکل بالکل میری بہو سے ملتی جلتی ہے، تو میرا ایک کام کرنا جس میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو رہا ہے، اس شادی سے
اور یہ جب بھی اپنی بیوی کو باہر لے کر جاتا ہے تو اسے غصہ سا آ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو فوراً پہنچ کر آپ کے ساتھ چلی جاؤں اور سمجھداری کا مظاہرہ کروں تاکہ آپ کی پریشانی میں کمی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے اداکاری کرنی ہوگی جب تک آپ کا دماغ صحیح طرح سے نہیں ہو جاتا۔ میں مجبور تھی، جب مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور آپ کی والدہ نے جیسا کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ خوف آتا تھا کیونکہ آپ میرے لیے نامحرم تھے۔ میری والدہ بیمار تھی، انہیں گردے کا مرض لاحق تھا۔ مجھے پیسے کی شدید ضرورت تھی، اس لیے میں مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنی والدہ کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ اس لڑکی کی دکھ بھری داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کتنی مجبور تھی جو ایک نامحرم کے ساتھ اتنے دن گھومتی پھرتی رہی تھی۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں اور زمانہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس طرح کہ میری ماں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ اگر میری بہن ہوتی تو کیا میری ماں اسے غیر محرم کے ساتھ بھیج دیتی؟ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے شاید اپنی والدہ کے سامنے زیادہ ہی اظہار کر دیا تھا اپنے غم و غصے کا، تو وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے اپنی والدہ، اپنی بیوی پر بہت غصہ تھا۔ اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر میں چپ چاپ خاموش ہو گیا اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اسے باہر لے جاتا اور اسے خوب گھماتا۔ وہ بھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کی محبت جاگ گئی تھی۔ جس طرح کی صبر اور سمجھدار بیوی مجھے چاہیے تھی، وہ بالکل ویسی ہی۔ میں نے دل میں افسوس کیا کہ کاش لڑکی مجھے پہلے مل گئی ہوتی تو میری زندگی جنت بن گئی ہوتی۔ ایک دن میں اسے باہر لے گیا اور اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی۔ میں نے کہا مجھے کسی پر کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر والدہ کو ساری بات بتا دیتے ہیں۔ لیکن وہ میری والدہ سے خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کا بہت اچھے سے علاج بھی کرواؤں گا، تمہاری مجبوری سے فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھاتا، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میرے لیے تمہارے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں بس پھر جائز رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ اس طرح کب تک ناجائز رشتے میں گھومتے پھرتے رہیں گے؟ اس نے میری بات مان لی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے نکاح کر لیا تھا۔ میں نے اسے نکاح کا جوڑا لے کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا آج گھر جاتے وقت تم نے برقع نہیں پہننا۔ میں آج اپنی والدہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ دلہن کی طرح سجی سنوری ہوئی تھی۔ میری والدہ نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں جو چائے کا کپ تھا وہ چھوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے کہا وسیم تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی پر بھروسہ کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے تمہیں محبت کے جال میں پھنسایا اور تم سے نکاح کر لیا۔ یہ بہت غریب لڑکی ہے۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کے نام پر بہت ساری زمینیں ہیں جو اس کے باپ نے کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے تمہاری بیوی کا قد چھوٹا ہے، لیکن وہ خوبصورت ہے اور بہت بڑی جائیداد کی کل وارث ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ اب میں اس لڑکی کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ تم نے اتنی بڑی حرکت کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی سوچ پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ جائیداد کی خاطر آپ نے یہ لڑکی میرے سر پر تھوپ دی۔ پھر بھی اس کے ساتھ اور اس بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ لڑکی آج سے
میری بیوی ہے، مجھے اس کی تمام حقیقت پتہ چل گئی ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، اور آپ بھی اپنی بہن کی طرح اسے قبول کر لیں۔ ہماری باتیں سن کر میری پہلی بیوی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے رونا دھونا ڈال دیا، کہا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے پہلی بیوی سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کیا ہے، دھوکہ تو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ یہ اجنبی لڑکی کو بھیج دیتی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن تم میری بیوی ہو، پھر بھی میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے تمہارے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ بھی نہ چاہیے، میں خود اچھا خاصا کما رہا ہوں، تمہیں میری دوسری بیوی کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ آج سے اسی گھر میں رہے گی عزت کے ساتھ۔ لیکن میری پہلی بیوی ناراض ہو گئی تھی۔ اس کی ناراضگی کی مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل لاپرواہ اور خود غرض سا انسان تھا۔ میری پہلی بیوی سے میرا دوسرا نکاح برداشت نہیں ہوا اور اس نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا۔ اس نے اپنے والدین کو گھر بلایا اور بہت غم و غصہ ہوئے۔ اس کے والد نے بھی کہا، ہم اپنی بیٹی کو لے کر چلے جاتے ہیں، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے والد پہلی بیوی کو لے کر چلے گئے۔ میری دوسری بیوی، جس کا نام عائشہ تھا، اس نے مجھے دلاسا دیا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ میں پہلی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ان کا کوئی مذاق نہیں، لیکن میں پریشان ہوں، میں اسے واپس کیسے لوں؟ عائشہ بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی، اس نے میری زندگی جنت بنا ڈالی تھی، لیکن میری پہلی بیوی 1 مہینے سے میکے میں روٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی جانب سے مسلسل طلاق کا مطالبہ آ رہا تھا اور میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ پہلی بیوی کو لے کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ جب وہ طلاق چاہتی ہے تو پھر بھلا میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ لیکن میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مجھے احساس تھا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے۔ مجھے یاد آتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں اس سے عمر میں بالکل بڑا ہوں۔ اس نے بہت جلدی مجھے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لیا تھا اور میرے ساتھ بہت کچھ ہے۔ سب باتیں سوچ سمجھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ میں نے اسے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ میری بیوی خود ہی میرے گھر آ گئی تھی تو میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کیسے آئی، تو اس نے کہا کہ وہ ایک ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس نے میری پریشانی اتنی جلدی دور کر دی۔ مجھے لگا وہ کبھی واپس نہیں آئے گی اور میں ہمیشہ ہمیشہ اس احساس ندامت میں رہوں گا، اور اس ندامت کے احساس سے کبھی بھی نہیں نکل پاؤں گا کہ میں نے پہلی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ صحیح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا اور میری دوسری بیوی عائشہ ماں بننے کے قابل نہیں تھی، اس لیے وہ پہلی بیوی کے بچوں کو پالنے پوسنے لگی۔ میں نے دونوں کے مابین انصاف کرنے کی مکمل کوشش کی تھی۔ عائشہ میری محبت تھی اور میری پہلی بیوی میرے بچے کی ماں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل گئی تھی اور سمجھدار ہوتی چلی گئی تھی۔ آج ہم سب اس گھر میں خوش و خرم رہ رہے ہیں، اور وجہ عائشہ کا اچھا مزاج ہے۔ جس طرح سے عائشہ نے سمجھداری سے تمام معاملے کو ہینڈل کیا تھا، اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے یہی کہتی کہ پہلی بیوی چلی گئی ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن اس نے مجھ سے یہ سب نہیں کہا۔ شکر ہے خدا کا، آج میرا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔